السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان عمل کی بہترین کیفیت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ ہم سب سے راضی ہو جائیں اور ہماری نیتیں اپنے لیے خالص کر لیں، آمین یا رب العالمین۔ تو ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں جب تک اپروو ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ آکسیجن انہیل کریں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کریں، اور میں اونچی آواز میں اس لیے کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اسٹریٹ بیٹھنا ہے، کمر سیدھی رکھنی ہے تاکہ لنگس کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملے اور وہ پھیلیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر جب آکسیجن لیں گے تھوڑی دیر اسے کوشش کریں 1 آدھ سیکنڈ کے لیے، لیکن جو بوڑھے ہیں اور جو ان کو کوئی اور بیماری ہے یا فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں تو وہ پھر تھوڑا سا پاز دیں گے، اور اندر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ایک آنکھ نظر آ گئی ہے، تو ابھی نام تو نہیں آ رہا، تو آپ جو بھی ہیں ساتھ کر لیں ڈیپ بریدنگ، تو کیونکہ ہم جو آیاس پڑھیں گے تو اس میں ہمیں سانس کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ جلدی سانس ٹوٹے نہیں اور ہم ایک آیت کو کھینچ کے لمبا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لگتا ہے ابھی تک اپروو نہیں ہوا، ویٹ کر رہی ہوں اپروو ہو جائے۔ کمنٹس وغیرہ نظر نہیں آ رہے مجھے، تو اندازہ نہیں ہو رہا۔ الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیں، شوال کے روزے آپ لوگوں نے رکھ لیے؟ پورے ہو گئے آپ لوگوں کے شوال کے روزے یا ابھی باقی ہیں؟ فرائیڈے اور سیٹرڈے اور سنڈے جو ہے 13، 14، 15 کے یہ روزے ہیں، اور یہ دل کا کینہ دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں روح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے پروردگار، اور ہم سب انسان ہیں، انسانوں میں روح کی بیماریاں موجود ہیں، تو اگر ہم یہ رمضان کے جو روزے تھے، اس سے الحمدللہ روحانی طور پر انسان مضبوط ہوتا ہے، بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ اور پھر پیر اور جمعرات کا روزہ، پھر 13، 14، 15 جو اسلامک جو ہمارا کیلنڈر ہے اس کے حساب سے اگر ہم رکھیں گے تو پھر یہ ان بیماریوں سے ہمیں نجات ملے گی انشاءاللہ۔ اور جب انسان روحانی طور پہ کمزور ہوتا ہے تو پھر بیماریوں کا شکار بھی ہوتا ہے، جسمانی بیماریوں کا، تو ضروری ہے کہ روحانی طور پر ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے دیکھیں الحمدللہ آپ لوگوں کے پاس ایم کے ایف ایچ ایس بلاگرز میں ہم نے یہ شروع کیا ہوا ہے حفظ، ٹھیک ہے؟ اما پارا حفظ آپ لوگ نیت کر لیں، میں نے کہا نیت کرنا بہت ضروری ہے حفظ کی، کیونکہ ہمیں بہرحال نماز میں تو صورتیں چاہیے نا پڑھنے کے لیے، تو اگر ہم ارادہ کر لیں اور حفظ کر لیں، ہر ایک کو کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ تجوید سیکھیں۔ تجوید سے جیسے آپ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا، اور تو آپ جتنی آپ نمازیں پڑھتے ہیں 5 وقت کی الحمدللہ، یا تہجد کی بھی پڑھتے ہیں، یا پھر آپ لوگ چاشت اور اشراق اور چاشت کی بھی پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی پھر یہ صورتیں ایک ایک کر کے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، تو ایک تو آپ کو خوشی بہت زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے انشاءاللہ، اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کی تجوید بہت اچھی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جو 30th پارہ عامہ جو جز ہے، یہ جب انسان پڑھ لیتا ہے تو کم از کم 80% جو ہے، ایک اگر ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھے، اور جو لفظی اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے نا، لفظی معنی، تو اس سے بھی 80% قرآن پاک کور ہو جاتا ہے۔ تو آپ 30th پارہ جب کر لیتے ہیں تو پھر آپ تقریباً پورا قرآن پاک آرام سے جب آپ پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، تو اتنی یہ خوبصورت بات ہے۔
تو اس پہ عمل ضرور کرنا چاہیے. اچھا میں ذرا دیکھوں کہ یہ ہے یا کمنٹس کا کوئی مسئلہ ہے کہ کمنٹس نہیں آ رہے. کبھی کبھی نیٹ کا ایشو ہوتا ہے اور پھر شیاطین ہمارے ارد گرد بہت جو ہوتے ہیں، جہاں اللہ کا کام زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں وہ ضرور کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پاک پروردگار. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سائمہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. چلے میرا خیال اپروو ہو گیا ہے. سائمہ نظر آ گئی ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے سامنے لکھا ہوا ہے MPFHS بلاگرز. ٹائم بھی لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کے سامنے. آج حفظ کی کلاس ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور سیٹرڈے مارننگ کو 10:30 پہ بیسک تجوید اور حفظ بیسک اور ایڈوانس دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. پہلے بیسک کیا جاتا ہے، پھر اس میں ایڈوانس جو سورج چل رہی ہے اس کا انالیسس کے ساتھ، کمپلیٹ ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے اسے لایا جاتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمیرہ کیسی ہیں آپ؟ اچھا پھر الحمدللہ دعائیں ہیں جو ٹیوزڈے مارننگ PK ٹائم، پاکستان کے ٹائم کے حساب سے صبح 10 بجے، اور فرائیڈے کو بھی صبح 10 بجے دعا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ لوگوں کو تجوید سے دعائیں بھی سیکھنے کو مل رہی ہیں الحمدللہ. اور جو لوگ بتاتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کام سے خوش ہوتے ہیں تو جب لوگوں کا سنتے ہیں کہ وہ خوش ہو رہے ہیں تو پھر دل کو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے. دعائیں نکلتی ہیں کہ الحمدللہ کہ یہ پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ میرا گھر ہے، یہاں سے میں نے شروع کیا تھا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے ہے. تو آپ لوگ حفظ، میں نے جیسے بتاتی ہوں ہمیشہ کہ حفظ اسی طرح میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں جیسے میں نے پڑھا تھا. الحمدللہ میں نے 4 سال کی تجوید سیکھی تھی، شاید رب العالمین نے آپ لوگوں کے لیے مجھے سکھائی تھی. تو الحمدللہ 10 سال پہلے تو میں اسی دوران ہمیں کہا گیا تھا کہ 30th پارہ جو حفظ کرنا ہے، اور ہم نے کیا تھا. تو اسی طرح بالکل اسی پیٹرن پہ آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں. الحمدللہ جو لوگ مجھے بھیجتے ہیں حفظ کر کے، اور جب وہ مجھے سناتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ماشاءاللہ سنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے قبول فرمائے. اور چلیں آپ لوگ بھی کوشش کریں اس میں شامل ہوں. کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی محنت ہے. ہم دنیا کے کام میں اتنی محنت کرتے ہیں نا، تو اللہ کے لیے محنت کرتے ہیں تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور عمر سے اس کا تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے جس عمر میں بھی انسان اس کو پڑھے. اور کیونکہ ہم نے بہت پڑھا تھا بچپن سے، تو لیکن ہمیں تجوید سے نہیں سکھایا گیا، موسٹلی تجوید سے نہیں سکھایا جاتا. آج کل زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے، لوگوں کو خیال آیا ہے. تو الحمدللہ اب لوگ کثرت سے سیکھ رہے ہیں، بچے بھی اور خواتین بھی ماشاءاللہ ہر بندہ سیکھ رہا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو چلیں اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس پہ سیکھنے کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو آئیں چلے شروع کرتے ہیں. پہلے ایسا ہوگا کہ 3 دفعہ دیکھ کے ہم پڑھیں گے، پھر 3 دفعہ زبانی، پھر 3 دفعہ دیکھ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور میں ترجمہ ضرور ساتھ اس کے کرتی ہوں، اور اس کی تفسیر میں نے جیسے کہ کہا ہے آپ لوگ خود ضرور کیا کریں. یہ بہترین موقع ہے کہ اس طرح آپ لوگوں کو موقع مل رہا ہے کہ ایک ایک سورہ کو لے کے چلے آپ. ٹھیک ہے، اچھا پھر ہم جب دوسری آیت پہ آتے ہیں تو پہلی آیت کو ساتھ میں ریوائز کر کے پھر دوسری آیت، پھر تیسری پہ آتے ہیں تو پھر پہلی دوسری کو ہم ریوائز کرتے ہیں. تھوڑا سا میں اس کا انالیسس کرتی ہوں، 3 آیات لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو حفظ آپ کا پکا ہو جائے. آنکھیں بند کر کے حفظ نہیں کرنا ہے، اور جب میں پڑھوں گی پاز دوں گی، اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں گے. اور حفظ پکا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جو ابھی عشاء ہے آپ کی طرف، تو آپ لوگ اس کو نماز میں پڑھیے گا. جتنی سورز ہیں اس کو ڈیوائیڈ کر لیں کہ اس نماز میں یہ، اس نماز میں یہ، اس نماز میں یہ پڑھنی ہے. تو اس طرح پکا ہو جائے. اور ریپیٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے، مراجعہ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، مرر کے سامنے کریں تاکہ مخارج آپ کے اچھے ہوں اور خوبصورتی سے ادائیگی ہو جائے. قرآن کا حسن جو ہے نا، حسن میں اضافہ ہو، کمی نہ ہو، تاکہ آپ لوگ ثواب کے اجر سے محروم نہیں رہیں. ٹھیک ہے، تو چلے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ اچھا، پہلے ہم ایسے کریں گے کہ پڑھ لیتے ہیں سارا، ٹھیک ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم انالیسس کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے کیونکہ میرے ساتھ پڑھا ہوا ہے تو آپ لوگ اسے میرے ساتھ پڑھیں۔ اور اچھا، میں نے یہ کرنا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کا جو ریگولر ہیں وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، کچھ ایشو آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو مطلب لائیو نظر نہیں آ رہا، اور یہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں ان کو لائیو نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ کہہ رہے کہ آپ نظر نہیں آ رہی ہمیں، تو کائنڈلی اس کا کچھ کریں کہ میں کیوں ان کو نظر نہیں آ رہی۔ انٹرنیٹ بھی کہہ رہے ہیں وہ صحیح چل رہا ہے، ان کا ایشو نہیں ہے ان کے ساتھ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا۔ ٹھیک ہے، میں زیادہ تیز تو نہیں ہوں۔ فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور۔ ٹھیک ہے، قاف موٹا ہوگا، اسے باریک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ فی القبور۔ وحصل ما فی الصدور ان، ٹھیک ہے، ہر غنہ مشدد ہے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ ٹھیک ہے، پورا میں نے پڑھ دیا تاکہ ہم اس کا ترجمہ کریں اکٹھا سارا، اور تاکہ آپ لوگوں کو مزہ آئے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور آپ لوگ جب یاد کریں نا، ترجمے کے ساتھ یاد کریں کہ جب آپ اس کو ریوائز کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہوگا کہ فوراً سے آپ کو پوری سورہ جو ہے یاد آ جائے گی، کہیں پہ کوئی آیا ہے وہ مس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ چلے، اس کا ترجمہ ہے: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پہلی آیت جو ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں۔ فأثرن به نقعا، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ ان الانسان لربه لکنود، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، اچھا، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ،
جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کتنی سخت آیات ہیں یہ کہ رب العالمین کس طرح انسان کو، کہ انسان دولت کا پجاری نہ بنے بلکہ اپنے رب کی سے رجوع کرتا رہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کا پورا جب آپ پڑھیں گے تفسیر تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزید اور پتہ چلے گا کہ کیا اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو چلے ہم جو نئے آیا ہے پہلے اس کا انالیسس کرتے ہیں. ساری آلموسٹ ہماری تقریباً ساری، بلکہ ساری ہو گئی، 2 رہ گئی ہیں، اس کو ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا وہ جو ہے باریک ہے اور ہونٹوں کی مکمل گولائی سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے، اور زبر ہے نا وہ تو جبڑا اندر سے کھلے گا وہ. ٹھیک ہے، حصیلہ ہا جو ہے اس کے پیش ہے اس کے اوپر، تو اس کمپلیٹ رولنگ ہوگی پہلے، لیکن مخرج پہ جائیں گے وسط الحلق پر، اور وہاں سے ہا کو ہم نے مخرج کو پکڑنا ہے، اس کو پھر ہم نے پیش دینی ہے. ٹھیک ہے، حصی اور صا جو ہے یہ موٹا ہے اور اس کے اوپر شد ہے، اور اس کو جماؤ دیں گے، سٹریس دیں گے. ٹھیک ہے، حصی، اور بہت زیادہ جماؤ نہیں دیں گے کہ یہ 3-4 صاد بن جائے. ٹھیک ہے، حصی کر کے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، حصیلہ. اچھا، اور یہ کیونکہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اگر موٹا لیٹر درمیان میں آ رہا ہے، ارد گرد باریک لیٹرز ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ موٹے لیٹر سے پہلے والا یہ تھک لیٹر ہے. ٹھیک ہے، موٹا ہے، اس میں استعالہ ہے، تو اس سے پہلے یہ، اور باریک کو موٹے کو استعالہ کہتے ہیں، اور اطباق بھی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، استعالہ اطباق دونوں ہیں، یعنی موٹا بھی ہے، مزید موٹا لیٹر بھی ہے، اور استفال والے لیٹر ح اور لام ہے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ادائیگی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ موٹا لیٹر آئے تو فوراً اس کو بھی ہم تھک کر دیتے پہلے اور بعد والے کو، تو یہ ہم نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو میں نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ ہمیشہ لیٹر کو آپ لوگ توڑ لیں. اور سوئی. اچھا، اس کو نا سوئی کر کے نہیں پڑھیں گے، اس میں نا رولنگ نہیں ہوگی لپس کی آپ کی، یا نچلا ہونٹ استعمال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو باقاعدہ سوئی اس طرح آپ لوگوں نے پریکٹس کرنا ہے. اچھا، لام باریک ہے، اس پہ زبر ہے، اور جبڑا جو ہے ایک کاؤنٹ کے لیے کھلے گا، منہ اندر سے کھلے گا، یہ نہیں کھلے گا. بند منہ سے پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا مخرج جو ہے اس کی آواز بالکل چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے، موٹا ہو جائے گا، جبکہ یہ باریک ہے. ٹھیک ہے، وحصیلہ. ٹھیک ہے، اللہ کو لمبا نہیں کریں گے کہ مد بنے، بس ایک کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، میں کیا ہے، میں الف مدہ ہے، یعنی یہ الف ممدودہ جو ہے یہ میم کی آواز کو، زبر کی آواز کو 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا مد طبیعی ہے، مد اصلی ہے. اور مد اصلی کیا ہوتا ہے کہ روانی میں اور وقف میں یا وقف میں اس کی جو مقدار ہوتی ہے وہ 2 ہی ہوتی ہے، اس کی ذات میں اللہ نے رکھا ہے. تو جب اس کو ہم چینج کرتے ہیں، اس کی کم یا زیادہ کرتے ہیں، تو یہ حرام غلطی میں کاؤنٹ ہوتا ہے علماء کے بقول. ٹھیک ہے، اچھا پھر ہے ما فی بھی جو ہے ما فی، بس اتنا کھینچا جائے گا. فی بھی کیا ہے، مد اصلی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ الف مدہ تھا، یہ یا مدہ ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، فا کے نیچے تو فی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، فی، بس ما فی. اچھا پھر الصدور. ٹھیک ہے، اور یہ لام شمسی ہے کیونکہ لام کا ادغام شمسی حرف کے اندر ہو رہا ہے، تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہم السو تھا، یہ السو تھا. ٹھیک ہے، سو موٹا السو، اور یعنی لام ساکن تھا اور صاد کے اوپر ہمارے پاس پیش تھی، لیکن کیونکہ شمسی حرف ہے اس نے کیا کیا، لام تعریف کو اپنے اندر مدغم کر لیا. اب اسے لام شمسی کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ اس کا ادغام ہو گیا اور یہ صاد کی شکل میں پڑھا جا رہا ہے. دیکھیں نا، یہاں روانی میں سکپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی لام اور حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اچھا میں اکیلا پڑھ رہی ہوں تو اس لیے پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، اب صدور پڑھ رہی ہوں، اور حمزہ باریکی سے پڑھا جائے گا اگر اکیلا پڑھ رہے ہیں. اچھا پھر دو ہے، دو تو اسے دو کر کے باریکی سے بھی نہیں پڑھیں گے، اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ مد عارض بنائیں گے، دور، اور را موٹی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس پہ ساکن کر رہے ہیں، واو مدہ ہے، اسے ساکن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے،
اچھا، اور یہاں پہ رولنگ ہوگی صاد کی پیش کے اوپر بھی، دال کے اوپر بھی، دال باریک ہے اس کے ہم نے باریکی سے پڑھنا ہے. اس کی مقدار جو ہے مد عارض کی ہم نے بسملہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ہم وقف کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو فکس کرتے ہیں. اگر ہم اس کو 2 کھینچ رہے ہیں تو اس کو بھی 2 کھینچیں گے مد عارض کو ایک سیٹنگ میں. اگر 4 کھینچ رہے ہیں تو اس کو بھی 4 کھینچیں گے. اگر 6 کھینچ رہے ہیں تو اس کو بھی 6 کھینچیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے دھیان رکھنا ہے. تو بیسٹ جیسے میں آپ لوگ کو پڑھا رہی ہوں، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اور ٹائم کم ہے تو ہم 4 کاؤنٹس کھینچیں گے اسے. ٹھیک ہے نا. اچھا، را مخفم ہوگی کیونکہ را ساکن سے پہلے ہمارے پاس واو مدار ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہمارے پاس ہے حمزہ. حمزہ اقص الحلق سے ادا ہوگا، باریک ہے، انگلش لیٹر ای کی ساؤنڈ دے گا. انا نہیں پڑھیں گے، ای کی ساؤنڈ دے گا اور زیادہ نیچے بھی نہیں جائے گا کہ یہ مد بنے. ٹھیک ہے، ان. ٹھیک ہے. اور نہ جو ہے یہاں پہ ہم نے کیا ہے اکمل گریڈ کا غنہ کرنا ہے. دی موسٹ کمپلیٹ لانگسٹ غنہ ہوتا ہے، آواز سے شو کریں گے. 2 کاؤنٹ کہلاتا ہے لیکن 2.5 اور 3 تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، 4 تک نہیں پہنچا. میں نے یہاں پہ 4 آنکھیں دیکھی تو ایک دم سے 4 منہ سے سوری نکل گیا. ٹھیک ہے، ایکچولی میں اپنے ریگولر اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہے، یقیناً ان کو لائیو نظر نہیں آ رہا. اچھا، پھر را جو ہے یہ موٹا ہے، زبر کے ساتھ ہے تو را اس میں تفخیم ہے، موٹائی سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، را. تو اچھا، را جب ادا کرتے ہیں نا موٹا، تو ہم کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں اسٹوڈنٹس جو میں لائیو ان کے ساتھ انہیں پڑھاتی ہوں، تو نچلا ہونٹ اوپر اٹھا دیتے ہیں، رو کرتے ہیں، تو وہ آواز بہت عجیب سی ہو جاتی ہے کیونکہ را کا مخرج جو ہے وہ ہونٹوں سے نہیں ہے بلکہ اندر سے ہے. ٹھیک ہے، جہاں دیکھیں گم، ایک تو وہ گم جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے نا، وہ تو ہماری جہاں سے دانت نکلتے ہیں، سامنے کے 2 دانت اگر آپ لیں تو جہاں سے دانت نکل ہے وہ جڑ ہے اس کی. اور جہاں گم ختم ہو رہا ہے آپ سمجھ لیں جہاں پہ ہمارا الویولر رچ ہے، منہ کے اندر باریک باریک لائنیں بنی ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پہ سافٹ وہ ہے ہمارے پاس مسوڑے ہیں. سخت مسوڑے کہاں ہیں؟ جہاں پہ اسے دانت نکل رہے ہیں. اس کے پیچھے اگر آپ این کریں، این تو اس کے پیچھے نون کا مخرج، پھر اس کے پیچھے را کا مخرج ہے. اس میں زبان جو ہے یوں اسٹریٹ جاتی ہے، تھوڑا سا یہاں ڈپ بنتا ہے. ڈپ اس لیے بنے گا کہ جب آپ تقریر کی آواز سنتے تو ہوا یہاں سے گزرے گی، کی ساؤنڈ دے گی، توسط ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ ہونا ضروری ہے. اگر آپ صحیح مخرج پہ ہوں گے اور یوں جا کے اسٹریٹ وہ زبان ٹکرائے گی اس کے ساتھ، اور تھوڑی سی ٹرن ہو جاتی ہے اندر کی طرف، جس کی وجہ سے اس میں انحراف ہے. را ایسا لیٹر ہے جس کے اندر سب سے زیادہ خوبیاں ہیں، صفات لازمہ 5 ہیں، اور اس لیے جب ان کو کسی لیٹر کو اپنی صفات کے ساتھ ادا نہیں کیا جاتا تو پھر معنی بھی چینج ہونے کے مطلب چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، حرام غلطی سے بچنا ہے. اچھا، با باریک ہے، اس پہ جماؤ دینا ہے، رب. ٹھیک ہے، اور آواز اوپر کی طرف جائے گی، رب. یار آپ لوگوں نے معلوم کیا کہ کیا ریزن ہے لوگوں کو لائیو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کائنڈلی اگر آپ یہ کر لیں، کیونکہ میں اسٹوڈنٹس مجھے نہیں نظر آ رہے بالکل بھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا نام ہے، ایک بس دیکھیں نظر آئی ہیں مجھے بھی. تو آپ کائنڈلی اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے اسٹوڈنٹس گئے کہاں، وہ کیوں نہیں، وہ کہ ابھی جب میں نے میسج پڑھا تو انہوں نے کہا ہمیں نظر نہیں آ رہی لائیو. یہ کیوں ایشو آ رہا ہے؟ کائنڈلی آپ لوگ میں اگر کوئی ہے ایکسپرٹ ہے، کوئی جاننے والا آئی ٹی کا، تو کوئی ہیلپ کر سکتا ہے کہ کیوں نہیں، کوئی مشورہ دے سکتا ہے تاکہ میں انہیں بتاؤں کہ کیا وجہ ہے. اچھا، آ گئی، میرا شکر ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں رب پہ بے پہ جماؤ دیں گے، ہم ہے. ٹھیک ہے، ہم پہ کیا ہوگا، ہاں پہ ہمارے پیش ہے تو ہونٹ گول ہوں گے ہمارے. ٹھیک ہے، اور میم پہ آئیں گے تو انرول ہو جائیں گے. اچھا، پھر اب یہ میم سے آ کے رب ہم. ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد بار ہے، تو یہاں پہ جب میم ساکن، نون ساکن یا تنوین کے بعد جو لیٹرز آتے ہیں تو پھر انہیں ایک خاص انداز سے پڑھا جاتا ہے. یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس بار ہے تو ہم یہاں پہ اخفا کریں گے. کون سا اخفا؟ شفوی کریں گے، کیونکہ میم ساکن کے رولز کے بعد بار ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یہاں نون ہوتا ہے، با ہوتا تو پھر پہلے اس سے اقلاب کہا جاتا، پھر نون کو پہلے میم سے بدلتے اور پھر ہم اس کو پڑھتے. ٹھیک ہے، میم کو چھپاتے. لیکن یہاں کیا ہے کہ میم کے بعد ہی آ رہا ہے تو ہمارے لیے آسانی ہو گیا. ہم اخفا شفوی کریں گے اور کاملہ گریڈ کا غنہ کریں گے، اور اسے 2 کاؤنٹ کے لیے ہم یہاں پہ
اخفاء شفوی کریں گے. میں آپ کو جب پڑھوں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. پھر باقی جماؤں سے زیر کے ساتھ ادا کریں گے. ہم ہے بہم ہے, ٹھیک ہے, پھر اسے ادا کریں گے میم ساکن کو, میم باریک ہے. پھر یو ہے واو لین ہے, یو یو. ماں کو موٹا نہیں پڑھیں گے, ماں نہیں کریں گے, یعنی ماں ہے, ٹھیک ہے, ماں کی طرح پڑھیں گے, خشک حصوں سے ادا ہوگا. یوم ای کی ساؤنڈ آئے گی, آواز نیچے جائے گی. زن ہے, دیکھیں زن ہے, دو زیر کی تنوین ہے, یعنی کسرتین آ گیا. اور جب سے ہم نے کھولا نون ساکن ہمیں ملا, اور نون ساکن کے بعد ہمیں لام آ گیا, تو اس یہاں پر ادغام تام بلا غنہ, یعنی بغیر غننے کے ادغام ہوگا. تو یوم اذل, ٹھیک ہے. وہی جماؤ جو ہے اسٹریس بری طرح نہیں دیں گے. ایک دو لام ہے تو ان کو اسٹریس سے ہم نے شو کریں. یوم اذل اذل, ٹھیک ہے. اور ایسے بھی نہیں گزر جانا کہ یوم اذل خبیر, نہیں, جماؤ دینا ضروری ہے. خواہ موٹا ہے تو خواہ کی طرف پڑھیں گے, زبان کی جڑ اوپر جائے گی, نرم تالو سے لگے گی. پھر بیر, را باریکی سے پڑھا جائے گا کیونکہ ہمارے پاس یا مدہ ہے را ساکن سے پہلے, تو را باریک پڑھی جائے گی. تو چلے شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. 2 آیات ہیں تو انشاءاللہ جلدی ہو جائیں گی. تو چلے پہلے ہم یہ والی پڑھتے ہیں 3 دفعہ دیکھ کے, پھر 3 دفعہ زبانی, پھر 3 دفعہ دیکھ کے, پھر پہلی آیت سے سٹارٹ کریں گے, ٹھیک ہے. بسم اللہ سے دوبارہ شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحصل وحو وحو وحصي وحصي وحصل وحصي سوئی سوئی نہیں کریں گے. وحصل وحصل ما في الصدور. اچھا, ایک رول یہاں رہ گیا جو میں بتا رہی ہوں, یہاں اجتماع ساکنین ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اجتماع ساکنین کیا ہوتا ہے؟ 2 ساکنوں کا اکٹھے ہونا, ٹھیک ہے. جب پہلا لفظ ختم ہو حرف مدہ پر, اور دوسرا جو ہے وہ شروع ہو رہا ہو حمزۃ الوصل سے, تو یہاں 2 ساکن آ جاتے. ایک یا ساکن تھا اور ایک جو لام پہ ساکن تھا, جو اب صاد کی شکل میں صاد ساکن ہو گیا. تو یہ اب 2 ساکن اگر آگے روانی کر رہے تو پڑھا نہیں جائے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے پہلے لفظ کے جو ہے اس کے ساکن کے ساتھ کچھ کرنا ہے. تو اسے ہم نے کیا کر دیا, ڈراپ کر دیا. یہ حرف مدہ والا اجتماع ساکن ہے, ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے کی حرکت نہیں, یا ساکن سے پہلے فا زیر کے ساتھ ہے, اس کو جوڑ دیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ یا بھی ڈراپ ہو گئی, حمزۃ الوصل بھی, لام بھی, ٹھیک ہے. تو فی الصدور ہو جائے گا, ٹھیک ہے. وحصل ما فی الصدور. ٹھیک ہے, دوبارہ پڑھیں. وحصل ما فی الصدور. فی الصدور, را موٹی پڑھیں گے اور شو کریں گے اس کی تقریر. وحصل ما فی الصدور. اب 3 دفعہ زبانی, ٹھیک ہے. وحصل ما فی الصدور. وحصل ما فی الصدور. ما فی الصدور, اور را موٹی ہوگی, تقریر واضح ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ہو گیا, الحمدللہ. وحصل ما فی الصدور. وحصل ما فی الصدور. ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں, پھر پہلی آیت پہ جائیں گے, ٹھیک ہے. وحصل ما فی الصدور. اچھا, اب پہلی آیت سے شروع کریں گے اور ہم نے 10 تک پڑھنی ہے, پھر نیکسٹ آیت پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے چونکہ پڑھا ہوا ہے تو آپ میرے ساتھ اس کو پڑھیں گے. نظر آ رہے ہیں نا صحیح؟ بالکل, بس مجھے یہ فکر ہوتی ہے. چلے. والعادیات ضبحا, باریک قلقلہ, ٹھیک ہے. فالموریات قدحا. فالمغیرات صبحا.
فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، نا کو ادا کرنا، مس نہیں کرنا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. ٹھیک ہے، نون کے مخرج پکڑنا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. جب بھی ایک آیت سے دوسری آیت پہ جائیں گے تو سانس آواز توڑیں گے، پھر نئی سانس سے دوسری آیت پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. قو موٹا ہے، ٹھیک، کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، قبور، با اس کا موٹا نہیں ہوگا. قبور. وحصل ما في الصدور. اچھا، اب نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں، نیکسٹ لاسٹ آیا پہ. ان ٹھیک ہے، اس کی آواز اور یہاں پہ اخفاء کی آواز میں آپ فرق دیکھیے گا. یہ زیادہ لمبا کریں گے اور یہ 2 کاؤنٹ ہوگا، یہ 2.5 تک چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، اسی لیے آپ دیکھیں سورۃ الناس میں کتنے غنّے ہیں، کیونکہ یہ پسند ہے رب العالمین کو. ٹھیک ہے، ان ربهم بهم يومئذ لخبير. ہو گیا ڈن. ان نہ لمبا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ان رب ربهم بهم يومئذ لخبير. ان نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، بہم بھی نہیں کریں گے، یہ ضروری آپ لوگوں نے. زن بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو پوری جو ہماری زیریں ہیں وہ مجہول نہیں ہونی چاہیے، جھول نہیں دیں گے اسے. ٹھیک ہے، ان ربهم ہو ہاں پہ کمپلیٹ رولنگ، ہم بہم یومئذ لخبیر. اور را کی پریکٹس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا نا، الرا، یہ پریکٹس ہے اس کی. ٹھیک ہے، اور ایلویولر رچ کو ٹچ کرے گی آپ کی زبان. پھر پڑھتے ہیں تیسری دفعہ. ان ربهم بهم يومئذ لخبير. اچھا، اب 3 دفعہ بغیر دیکھے. ٹھیک ہے، زبانی. ان ربهم بهم یو لکھنؤ یومئذ لخبیر. ان ربهم بهم يومئذ لخبير.
کر لیا ماشاءاللہ. آپ لوگوں کو مشکل تو نہیں ہو رہی نا, سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ میں نے پہلے انالیسس کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو اس کی ادائیگی میں مشکل نہ ہو. میرا خیال ہے ہماری 15 یہ کر کے تو 15 صورتیں ہماری ہو گئی الحمدللہ ماشاء اللہ. اب یہ 15 صورتیں بہت اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے, ان رب رب, ٹھیک ہے, اتنا جماؤ دینا, رب ربهم بهم یومئذ لخبیر. ہم دیکھیں اخفا کیسے, اخفا شفیع ہم نے کیسے کرنا ہے, دونوں ہونٹوں پہ ہم نے نرمی سے جانا ہے. ٹھیک ہے, ہم بہم بہم, ٹھیک ہے, اس طرح آپ لوگوں نے اسے ادا کرنا ہے. ان ربهم بہم یومئذ لخبیر لخبیر. ان ربهم هم بهم يومئذ لخبير. ان ربهم ہم نہیں کریں گے, بس مجھے اس کا یہ کمپلیٹ رولنگ ہوگی نا, ہاف اے رولنگ میں ہم ہوتا ہے ہم, لیکن کمپلیٹ رولنگ کیا ہوتا ہے, ہو کی ساؤنڈ آئے گی. ٹھیک ہے, کمپلیٹ رول کریں گے نا, ہو جتنا پینسل جتنا گیپ ہوگا آپ کے لپس, اس کو جب آپ بند کریں گے, یہ دیکھ رہے ہیں یہ پینسل جتنا, یہ جب کمپلیٹ آپ کی رولنگ ہوگی یوں, ٹھیک ہے, تو یہ والا جو گیپ یہ اتنا, ٹھیک ہے, یہ مکمل. اگر آپ ہاف اے رولنگ کرتے تو ہو کی ساؤنڈ, یہ والی ساؤنڈ آئے گی. کمپلیٹ رولنگ کرتے تو ہو کی ساؤنڈ آئے گی. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے. ان ربهم هم بهم یومئذ لخبیر. لام پہ ٹکنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, سٹریس دینے, ذل خبیر خبیر ذل خبیر. کم آواز آ رہی ہے؟ اچھا, یہ میں تو بالکل سامنے, میں نے منہ لگایا ہوا ہے, ایون میں اتنے اسٹریٹ اوپر ہو کے بیٹھی ہوئی ہوں کہ بالکل سامنے سے. ہو سکتا ہے کوئی ایشو ہو, باقی لوگوں کو بھی کم آ رہی ہے کیا؟ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. اچھا, وہ آپ کے ساتھ پھر کیا نام تھا, ناہید نام ہے ان کا, آپ کے ساتھ اس میں خیال ہے کچھ ایشو ہے, آپ کے دیکھیں کہیں آواز کم تو نہیں آپ کے اس میں. چلے لاسٹ ٹائم پڑھتے ہیں. ان ربهم هم بهم یومئذ لخبیر. ٹھیک ہے, را کا مخرج واضح کرنا ضروری ہے, لیکن تقریر اس میں کم ہوگی. اور لاسٹ ٹائم ہم پڑھتے ہیں, ہاں دیکھیں وہ سائمہ بھی کہہ رہی ہیں کہ نہیں پرفیکٹ ہے الحمدللہ. چلے اب آتے ہیں لاسٹ ٹائم پڑھتے ہیں پوری سورہ ایک دفعہ میرے ساتھ. اب آپ پڑھیے گا, 2 آیات آپ نے پڑھ لی تو ربط میں پڑھیں گے تو ماشاءاللہ اور پکا ہو جائے گا حفظ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا, سانس آواز توڑی. فالموریات قدحا, ہا کی آواز آنی چاہیے, قدحا. فالمغیرات صبحا,
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اسے آ کر کے لمبا نہیں کرنا, ٹھیک ہے. ان الانسان لربه لکنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد افلا يعلم, ٹھیک ہے, يعلم, افلا يعلم, لم میم پہ کمپلیٹ رولنگ ہوگی. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ان سانس آواز توڑی. ان ربهم بهم يومئذ لخبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ ہم سب سے قبول فرمائے اور جنہوں نے ہمیں موقع دیا اللہ ان سے بھی قبول فرمائے رب العالمین. بہت اچھے سے اس کی تیاری کیجیے گا انشاءاللہ, اور پھر میں آپ لوگوں سے سنوں گی, ٹھیک ہے. اور آج میں نے ویڈیو کال پہ کرنا تھا مراجعہ آپ لوگوں کے ساتھ, لیکن میں نیند بالکل بھی پوری نہیں ہے آج, تو میں ویڈیو کال نہیں کر سکوں گی, ٹھیک ہے. تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اگر آپ لوگ مجھے یہ ریکارڈ کر کے بھیج دیں, ٹھیک ہے. اور میں کچھ اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ پہلے سے پوری یاد کی بھی انہوں نے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس وہی ہیں جنہیں تجوید آتی ہے اچھے طریقے سے, اور تھوڑی بہت جو غلطیاں ہیں وہ اس کی کریکشنز ہو رہی ہیں جہاں پہ ظاہر ہے اگر استاد سامنے نہیں ہوتا تو اسٹوڈنٹ پڑھتا تو ہے, لیکن وہ جو غلطیاں ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ستھرا کرنا, اس کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس لیٹر کو ستھرا کیا جائے, تو وہ تھوڑا اس پہ کام ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ تو آپ مجھے ریکارڈ کر کے پچھلی سورہ اگر آپ مجھے ریکارڈ کر کے بھیج دیں 3 سورہ کر کے ماشاءاللہ یاد ہیں آپ لوگوں کو, تو اس سے یہ ہوگا کہ جب مجھے پھر ٹائم ملے گا میں آج انشاءاللہ پھر سن کے اس کی کریکشنز کر دوں گی. کوئی نئے بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ ان باکس کر دیں, میں ان کا سن لوں گی انشاءاللہ, کریکشنز کر دوں گی. اور باقی جو لوگ سن رہے ہیں جن کا دل چاہتا ہے تو کائنڈلی وہ بھی مطلب کوشش کریں ساتھ پڑھنے کی اور اسے ستھرا کریں. انشاءاللہ ایک دن آپ لوگ بہت اچھا پڑھنا شروع کر دیں گے. رب العالمین ہمارے علم میں اضافہ کرے اور اسے قبول فرمائے. اور اب اسے ختم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.